ایک شخص، میں صلح حدیبیہ کی بات کروں عشق عثمان کی، کہ جب سرکار نے عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا نا، تو وہاں انہوں نے افواہ اڑ گئی کہ سرکار نے انہوں نے پکڑ لیا ہے. سرکار نے بیعت رضوان لی، جہاں پہ ید اللہ فوق ایدیہم یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر عثمان کی بیعت ہوئی ساری. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. لیکن جب عثمان غنی دو لفظ بتانا چاہتا، عشق بتانا چاہتا ہوں سے، ان سب نے کہا کہ تو ہمارا عزیز ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو آیا تو عمرہ کر لے. تو جو عثمان غنی نے لفظ کہے بڑے تاریخی تھے، کہا کبھی اس خانہ کعبہ کی اینٹیں گلے مل مل کے مجھے کہے نا کہ ہمارا عمرہ کر لو، اگر میرا یار محمد عمرہ نہیں کرے گا تو میں اس سے علیحدہ عمرہ نہیں کروں گا. میری سرکار محمد عمرہ کرے گی نہیں تو میں کیوں کروں گا؟ مجھے وہ عمرہ ہی قبول نہیں جو محمد کے علاوہ ہو. اب اسی معاہدہ حدیبیہ کی بات کرنے لگا ہوں. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، ادھر سے ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، جیسے ہندوستان اور پاکستان میں وہ کانفیڈنس میئرز ہو رہے ہیں، اسی طرح سفیر آ رہے تھے، سفیر جا رہے تھے. ایک کفار مکہ نے سفیر بھیجا جس کا نام اربا بن مسعود ثقفی تھا. بڑا لرنڈا، بڑا نیاز نائک کی طرح بڑا چاتر. ہاں جی، وہ بڑے قابل ہیں، ان کو دوبارہ عہدہ دیا گیا ہے سیکٹری کا اس ٹاکس کے لیے. بڑا لرنڈ آدمی. اس نے کہا جی جی مل گیا ان کو وہ ثقفی صاحب، اربا بن مسعود ثقفی سفیر بن کے آ رہا تھا. ادھر سے باتیں سن کے ان کو بتانے کا حضور یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو جب کفار مکہ نے 3 دن وہ سرکار کے کیمپ میں رہا مسلمانوں کے میں، تو اس نے جا کے جو میں آخری بات کر کے اس کو میں اطاعت رسول میں ڈھالنے لگا. اس نے کفار مکہ کو اکٹھا کیا. اس نے کہا مجھے 3 دن ہو گئے ہیں آپ کی باتیں ادھر پہنچاتے، ادھر کے سوال ادھر لاتے، مسئلہ حل نہیں ہوا. میں تمہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ میں نے کیسر و کسرا، روما، حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں سفارتیں کی ہیں، بڑا ان کا تجھ کو احترام دیکھا ہے، بڑی عزت و حشمت دیکھی ہے، جاہ و جلال دیکھا ہے، عظمت و رفعت دیکھی ہے. لیکن جو میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا ہے وہ کہا نہیں دیکھا. تم عقل کر لو، ہوش کر لو، یا تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لو تو یہاں اللہ ہٹ جاؤ پیچھے، اس کو عمرہ کرنے دو. تو نے کہا کیا دیکھا سکتی تو نے؟ بھائی بات سننے والی ہے نوجوان. تو جو اربا بن مسعود ثقفی نے الفاظ کہے وہ تاریخ نے سنہری روح سے سونے سے لکھ لیے. اربا مسعود نے سارے کفار اکٹھے کے کہا میں 3 دن وہاں رہا. میں نے دیکھا جب ان کا محبوب، وہ رسول تو نہیں مانتا تھا، ان کا رہنما، ان کا لیڈر، ان کا پیر اپنا منہ دھوتا ہے یعنی وضو کرتا ہے تو وہ اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے سینوں پہ مل لیتے ہیں اور اس پانی کو پی لیتے ہیں. حضرت علامہ صاحب آپ بتائیے، یہ صحابہ تھے نا جو یہ کرتے تھے نا، عشق مصطفیٰ میں کرتے تھے. کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا کسی سپارے میں کہ جو محمد عربی وضو کریں کہ صحابیو تم پانی کو اکٹھا کر لینا؟ نہیں لکھا ہوا. یہ عشق تھا، یہ اتباع تھی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جب سرکار وضو کرتے تھے تو صحابہ اکبار نیچے ہاتھ رکھ لیتے تھے، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، اپنی سینوں پہ مل لیتے تھے. اس نے کہا جب وہ تھوکتے ہیں تو نیچے ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھوں میں مل لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں. یہ بھی کئی قرآن میں لکھا ہے کہ جب ابھی میرا تھوکے تو تم اس کا تھوک چاٹ جاتا ہے. یہ تو سائنس کی غلط بات ہے، لیکن وہ تو نور اللہ نور ہو جاتا. وہ تھوک جو کھارے کنویں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے، جو کسی کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ بینا ہو جائے، جو کسی کے بازو پہ لگے تو بازو چھوڑ دے. کہا جب وہ بال ترشواتے ہیں تو ان کے جو صحابی ہیں وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ بال اکٹھے کر لیتے تقسیم کر لیتے ہیں. ارے وہی بال تھا خالد بن ولید کی ٹوپی مبارک میں
جب نیچے آ گئے تو کہا میری ٹوپی لے کے آگا. کیا ہوا؟ میں ٹوپی میری جان کا، اس میں رسالت مام کا بال تھا، وہ سر پہ رکھی. پھر بتاؤ، یہ تھا صحابہ کا یقین، یہ تھا صحابہ کا عشق مصطفیٰ، یہ تھا صحابہ کا عشق مصطفیٰ کہ جب مصطفیٰ کریم بال کچھ ترشواتے تو آپ کے بال مبارک جو تھے وہ اکٹھے کر لیتے، تقسیم کر لیتے. وہ نبی پاک پھونکتے تو نبی پاک کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے اندر چاٹ لیتے. نبی پاک وضو فرماتے تو اس پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع. اور اطاعت تو جسموں پہ ہوتی ہے، اتباع دلوں سے ہوتی ہے. ہمیں چاہیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں اور اطاعت بھی کریں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. مغز قرآن، قرآن دا نچوڑ، مغز قرآن دا نچوڑ، روح ایمان، ایمان دی اصل روح تے جان دی، دین دی جان، ہست حب رحمت للعالمین. حقیقت جی محمد مصطفیٰ دی حب اور تابعداری ہے. اینا الفاظ دے نال میں اپنے نا پائیاں دا بڑا ہی شکر گزار ہاں کہ نا کافی دیر تک رہا 11:15 تو لے کے اس لئے 12:30 ہو گئے نے. میں نے محبت دے نال سنیا، صرف بچیاں نے پیار نال تھوڑا شور پایا، میں نے بھی یاد کر رہے گا. تے ایک پیغام دینا چاہنا دربار عالی. میرے حضرت، میرے دادا معظم و محتشم حضرت محبوب ذات والا شان ہو، جنہ دا عجوبہ، جنہ دی عطا، جنہ دی عبا، جنہ دا فیضان، فرماندہ سن میری فیس دربار عالیہ ایک واحد دربار جتے کوئی نظرانہ نہیں لیا جاندہ، دعا تویز داگا فیس بھی لاؤں. آج بھی میں کہنا کہ میرے تے سور دے خون دے برابر دعا اور تویز داگا پیسہ تو سکھایا اور پیسہ پوچھا مرید ہے، مرید تو بغیر نہیں لیتا، مرید جو مرضی خدمت کرے وہ دی مرضی طلب نہیں مرید. فرماندہ سن میری فیس 5 وقتہ نماز ہے. ایک گوالیار دا راجہ آیا، مسلمان تھی، ٹکھنے درد ہوندی سی، بڑے ڈاکٹروں تے انگلینڈ تے کرا علاج کرا بیٹھا نہیں سی ٹھیک ہوندا. الہ آباد حضور کو آیا، حضور میرے ٹکھنے درد ہوندی ہے. کیا مسلمان ہے نا؟ کیا مسلمان ہے؟ ایک نسخہ لکھ کے تھا کیا میں گھر جا کے اینو کھولیں تے جو ہے تے لکھے عمل کریں، 41 دن کریں گا تے ول ہو جائیں گا، تے جے ول ہو جائے پھر ساری زندگی کردا رہے. انہیں جا کے کھولیا تے لکھا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب 5 گانا نماز باقاعدگی سے پڑھی. انہیں شروع کرتے ہو ٹھیک ہو گیا، 41 دن بعد حاضر ہویا. انہوں نے کہا انہیں ساری زندگی نماز پڑھتا رہی. وہ اللہ دے بندے جیڑی محبت رسول سکھاندے نے، اتباع رسول سکھاندے نے، اطاعت رسول سکھاندے نے، وہ اللہ دے رسول دے حکماں دی پابندی سکھاندے. ایمان والے، اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ سب نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار تاجدار مدینہ دی اطاعت اور انہاں دے اصولاں دی قانوناں دی پابندی. دربار عالیہ دا پیغام، میرے دادا معظم، میرے والد محترم دا پیغام اور ایسا آستانہ دا پیغام. یعنی ہٹی لان دے بعد اے ضروری چاہنا کہ اپنے نشر و اشاعت نہیں حق بات کر جاواں کہ عالی سرکار حضرت محبوب ذات اور سخی کامل دا پیغام ہے. انہوں نے منن والے ہو وہ 10% تو ہو گئے، جو باقی کھڑ دے ہو گئے 20% ہو گئے، باقی کھڑ دے ہو گئے. سونے نماز ذریعہ نجات، نماز دے بغیر چھٹکارا نہیں، نماز دے بغیر نجات نہیں. پہلا سوال نماز دا. تے ساتھیوں میں نہ ہاتھ کھڑے کر کو ہاں سچے دل نہ وعدہ کرو کہ نماز پڑھو گے. ادھے ہاتھ کھڑے ہوئے نے علی، پیچھے نہیں ہوئے نے. یار لائٹ کو باہر درا وہ سونے ویڈیو والے وہ ویختے صحیح کنے ہوئے نے. بھئی اسی سارے اپنے رب سچے نو